بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم انہ قد استدل لوجوب طلب المعرفت سے لے کر فانکار الملحدین للمبدأ والمعاد تک۔ آج کے درس میں طلاب کرام عزیز جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، وجوب طلب معرفت کے بارے میں اور طریقے سے استدلال، یعنی گزشتہ درس نمبر اول میں طلب معرفت واجب ہے، معرفت الہی کو طلب کرنا واجب ہے، اس کی 2 ادلہ عقلی بیان کی گئی ہیں، لیکن آج کے درس میں ان 2 ادلہ عقلیہ کے علاوہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ طلب معرفت الہی ضروری ہے۔ نمبر 2، تحقیق اور غور و فکر کے کچھ مراتب کی وضاحت کی جائے گی کہ اس کے بھی کچھ مراتب و منازل ہیں۔ نمبر 3، معرفت حاصل کرنے کے ذرائع کو بیان کیا جائے گا کہ کوئی بھی انسان کون سے ذرائع کے ذریعے سے خدا، کائنات، حقائق کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتا ہے، ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ثم انہ قد استدل لوجوب طلب المعرفت۔ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، اس استدلال جس دلیل کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے اس دلیل کا دلیل فطرت کہ اس کے بعد یعنی دلیل عقلی کے بعد یہ ہے کہ بے تحقیق استدلال کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ معرفت الہی کو طلب کرنا واجب ہے۔ استدلال کیا گیا ہے اس طرح سے کہ بأن المعرفت مما اقتضت الفطرت، کہ معرفت ان امور میں سے ایک امر ہے جن امور کا فطرت انسان تقاضا کرتی ہے، اور فطرت انسان ان امور کا تقاضا کرتی ہے جس کے اندر حقائق ہوں، جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہو۔ اذ چونکہ من الفطریات فطرت و طلب الحقائق و کشفہا، چونکہ فطریات یعنی فطری امور میں سے ایک یہ ہے کہ فطرت حقائق کو طلب کرتی ہے اور حقائق کی جستجو کرتی ہے۔ جب فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میرا منعم کون ہے، میں اس کو بارے میں جانوں، تلاش کروں، فطرت کے اندر یہی پایا جاتا ہے کہ ضرر محتمل کو دور کر سکوں، تو یقیناً یہ لازم بنتا ہے فطری لحاظ سے بھی کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ممکن ہے یوں کہا جائے کہ ان مجرد کون الشیء فطریا لا يستلزم الایجاب والالزام، خالی کسی بھی فقط کوئی چیز فطری ہو اس کا لازمہ ہرگز یہ نہیں بنتا کہ معرفت واجب و لازم ہو۔ بخلاف الحکم العقلی، برخلاف حکم عقلی کے کہ جو بھی امر یا چیز عقلی ہے وہاں پہ وجوب معرفت لازمی آ رہی تھی، تو یعنی فطریات میں سے ہیں طلب معرفت، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی چیز فطری ہے اس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، یہ لازمہ نہیں بنتا۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ إِدْرَاكًا لِضَرُورَةِ الْمَعْرِفَةِ، چونکہ عقل اگرچہ درک کرتی ہے کہ ضروری ہے معرفت حاصل کرنا بأحد الوجوہ المذکورۃ، ان اسباب کے ذریعے سے جو ذکر کی ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ضروری ہے کہ معرفت حاصل کیجیے، الا لیکن ان ضرورت المدرکۃ بدرک العقل تدعو الانسان نحو تحصیل المعرفت، کہ یہ جو ضرورت وجوب جو درک ہے، جو درک ہو رہا ہے درک عقلی کے ذریعے سے، یہ انسان کو دعوت دیتا ہے انسان معرفت حاصل کرے، یعنی دعوت دیتا ہے انسان کے معرفت حاصل کرنے کی جانب۔ بحیث لو تخلف عنہ لستحق المذمت، اس طرح سے انسان کو درک عقلی کہہ رہی ہے کہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ معرفت حاصل کرنے سے عنہ یعنی تحصیل معرفت کی مخالفت ورزی کرتا ہے
تو انسان قابل مذمت ہے. کیوں آپ نے معرفت کو ترک کیا؟ ہر معاشرہ، ہر عقل اس کی مذمت کرے گی. نعم، ہاں، یصلح ھذا وجہ لتائید ما ذکر. ہاں، یہ وجہ فطرت جو بیان ہو گئی یہ اس بات کی تائید کر رہی ہے جو ذکر کی گئی، یعنی دلیل عقلی کی. ایک یہ بات ہے، اور دوسری وَلِنَفْيِ مَا تَوَهَّمُهُ الْمُلْحِدُونَ، اور یہ دلیل فطری نفی کر رہی ہے ان گمانات کو، ان خیالات کو جس کا گمان کر رہے ہیں کافر لوگ. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں من انبعاث الفکر الدینی عن العوامل الوہمیت، کہ فکر دینی کا منبع و مرکز یہ ان کا انبعاث اور تحرک اسباب وہمی سے ہوتا ہے، نہ کہ حقائق و فطری و عقل سے. وہ اس کو منشا دیں کہ پھر کہتے ہیں دینی جتنی بھی فکر ہیں، جتنے بھی دینی حقائق ہیں، ان کا سرچشمہ وہم و گمان ہے. یہ کہتے ہیں لہٰذا یہ فطرت ان کے تمام ان اشکالات، ان توہمات کو رد کر رہی ہے، یہ دلیل فطرت. ثم ان وجوب دفع الضرر المحتمل او وجوب شکر المنعم، اس کے بعد یہ کہ ضرر محتمل کو دور کرنا ضروری ہے یا شکر منعم واجب ہے، یہ کما یدل علی وجوب طلب المعرفت و تحصیلها، جیسے کہ بیان ہو گیا ہے گزشتہ درس میں کہ یہ دونوں جس طرح درد کر رہے ہیں کہ معرفت الہی کو طلب کرنا اور حاصل کرنا واجب ہے، کذالک اسی طرح یدلان، یہ دونوں ضرر محتمل کو دفع کرنا، وجوب شکر منعم دلالت کر رہے ہیں علی وجوب تصدیق بعد المعرفت والتدین بھی، کہ جب تم نے معرفت حاصل کر لی، معرفت الہی میں مل گئی، تو ضروری ہے کہ آپ تصدیق کریں اور اس کے پابند ہو جائیں اس معرفت کے جس کو آپ نے حاصل کیا ہے. اذ بدون تدین و تصدیق لا یحصل الایمان، چونکہ معرفت اگر حاصل ہو جائے لیکن معرفت پر انسان پابند نہ رہے، معرفت کی تصدیق نہ کرے دل و جان سے، تو ایمان حاصل نہیں ہوگا. وَمَعْ عَدَمِ حُصُولِهِ، اور ایمان جب حاصل نہیں ہوگا اس معرفت کے بارے میں، يَبْقَى احتمال الضرر الاخروی وَتَضْيِيعُ حق المولى المنعم، تو وہی احتمال جس کی خاطر طلب معرفت واجب تھی، وہ احتمال تھا کہ ضرر اخروی کا احتمال پایا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی طرف معرفت واجب ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہی پھر احتمال ضرر اخروی باقی رہے گا. اور یہ بھی احتمال باقی رہے گا کہ ہو سکتا ہے جس نے مجھے نعمت دی ہے، جس مولا نے، اس کا حق ضائع ہو جائے، اس کے حق میں کوتاہی برتی جائے. ان لم نقل، اگر ہم قائل نہ ہو جائیں کہ بِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْعِلْمِ بِالضَّرُورَةِ، یعنی حق کے تضیع مولا تب بنے گا جب ہم قائل نہ ہوں کہ یہ حصول ایمان، عدم مسلمان سبب بنے ایک ایسے علم کا جو کہ ضرر الاخروی، اخروی ضرر کے بارے میں، تضیع حق ہی، حق کے مولا کو زیان کرنے کے یا ضائع کرنے کے بارے میں ہو. ولذا اسی وجہ سے طلاب کرام نے ذم سبحانہ وتعالی من ایقن ولم یؤمن بما ایقن به، خداوند متعال نے ایسے افراد کی مذمت کی ہے جو یقین رکھتے ہیں، تصدیق رکھتے ہیں، تدین رکھتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اس پہ ایمان نہیں لاتے. جیسا کہ ارشاد ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل کی آیت نمبر 14. وہ انکار کرتے ہیں در حالانکہ اپنے اندر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود ایمان کا اظہار نہیں کرتے. کما صرح به المحقق خراسانی فی تعلیقۃ علی فرائض الاصول، جس طریقے سے اسی بات کی وضاحت کی ہے محقق خراسانی نے اپنے تعلیقے میں، جو کہ رسائل یعنی فرائض الاصول کے تعلیقے میں اس نے اپنا تعلیقہ لگایا ہے. والفرق بین المعرفت والایمان واضح، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ اور دو اصطلاحیں یہاں آئیں، ایک معرفت، وجوب طلب معرفت، دوسرا فرمایا گیا کہ وجوب طلب معرفت کے بعد ایمان رکھنا ضروری ہے. تو ان میں فرق کون سا ہے؟ فرمایا فرق واضح ہے، چونکہ لأن المعرفت عمل العقل النظری، چونکہ معرفت کام ہے عقل نظری کا، والایمان عمل العقل العملی، اور ایمان عمل ہے، کام ہے عقل عملی کا، الذی، وہ عقل عملی عبر عنہ بالقلب، جس کے بارے میں تعبیر کی گئی ہے، دل سے بھی تعبیر کی گئی ہے. غور فرمائے طلاب کرام، ایک لحاظ سے انسان کے اندر ایک تقسیم کے لحاظ سے عقل کی دو قسمیں، عقل نظری یعنی وہ جو واقعیات اور حقائق کو درک کرتی ہے،
جس کا کام درک ہے حقائق کو، اور کچھ نہیں، حکم لگانا نہیں ہے. اور عقل عملی وہ ہے جو درک کرنے کے بعد حکم لگاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس کو کے بارے میں عقل نظری نے حسن درک کیا، عقل عملی حکم لگاتی ہے کہ انجام دینا چاہیے. اور جس کے بارے میں عقل نظری نے کبیح درک کیا، کوبھ درک کیا، عقل عملی حکم لگاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فرض معرفت عقل نظری کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان عقل عملی کے. یعنی معرفت جو کہ ہم نے درک کیا، اور ایمان یعنی ہمیں جو چیز انجام دینی چاہیے اس معرفت کے بعد، یا دوسرے احکام جو ہمارے اوپر مترتب ہوتے ہیں یہ. اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ثم بعد ما عرفت من وجوب المعرفت و تصدیق و تدین، اس کے بعد کہ آپ نے جان لیا کہ معرفت الہی رکھنا ضروری ہے، ادلہ عقلیہ و فطریہ کے ذریعے ثابت ہوا. اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ معرفت کے بعد تصدیق، تدین، ایمان لانا بھی اس پہ ضروری ہے. تو فعلم، یہ بھی جان لیں کہ ان النظر والفحص والتحقیق واجب من باب المقدمت، کہ غور و فکر کرنا، جستجو کرنا، تحقیق کرنا یہ واجب ہے من باب مقدمہ. یعنی اصل مقصد ذل مقدمہ نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے کسی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے. معرفت، غور فکر نتائج، تاکہ خدا بند متعال کی معرفت حاصل ہو سکے، پھر اس پہ ایمان لایا جا سکے. اذ الواجبات المذکورۃ لا تحصل بدون ذلک، کیونکہ یہ واجب چیزیں غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، یہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ جو واجبات ذکر ہو گئے یہ بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے حاصل نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ تحقیق، فحص، نظر مقدمہ ہے. فلیس لأحد، بس ہر ایک جب واجب ہے غور و فکر کرنا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اللہ ینظر الی نفسہ، کہ خود کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، اور الی الآفاق، یا کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے. یہ جائز نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے اسے اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، تاکہ لتحصیل معرفت الخالق، تو خالق کی معرفت حاصل کر سکے جس نے اسے یہ وجود دیا ہے اور یہ اس کے وجود کے باہر جو مخلوق پیدا کی ہے. او اللہ یسمع دعوی من یدعی النبوۃ والامامۃ، یا انسان پر ضروری ہے کہ کان نہ دھرے، غور نہ کرے ایسے شخص کے دعویٰ کی جانب جو کہ نبوت امامت کا دعویٰ کرتا ہے. ولا يتفحص عن معجزته، اور جس کے معجزے کے بارے میں غور فکر نہیں کرتا کہ وہ معجزہ اس کا سحر ہے، جادو ہے، یا حقیقت میں معجزہ ہے. ثم لا يخفى عليك، اس کے بعد آپ کے لیے واضح ہونے چاہیے، بات مخفی نہیں ہونی چاہیے، کہ ان للتحقیق والنظر مراتب مختلفۃ من الاجمال والتفصیل. یعنی جب ثابت ہو گیا کہ نظر و غور و فکر کرنا واجب ہے طلب معرفت کے لیے، تحقیق کرنا ضروری ہے، تو تحقیق و غور و فکر کے کچھ مختلف مراتب و منازل ہیں، کچھ مجمل اجمالی ہیں، کچھ تفصیلی ہیں. ادناہا، ان مراتب میں مختلف کم ترین درجہ تحقیق و غور و فکر کا جو ہونا چاہیے یہ ہے کہ وہ مرتبہ کہ یرتفع به احتمال الضرر، جس کے ذریعے سے ضرر اخروی کا احتمال دور ہو سکے. چونکہ ہمیں احتمال ہے کہ اگر ہم طلب معرفت حاصل نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں ضرر ملے. اس احتمال ضرر کو دور کرنے کے لیے جتنی تحقیق کرنی چاہیے وہ واجب ہے کم از کم. اور تضییع حق المولا المنعم، یا جس مولا نے نعمت دی ہمیں اس کا حق ہونے سے، حق ضائع ہونے سے بچا جا سکے. وَهُوَ واجب علی العموم، یہ ادنائے حق تمام انسانوں پر واجب ہے. وما زاد عنہ مستحب، اور یہ اس سے زیادہ مرحلہ ہے، اس سے زیادہ معرفت، اس سے زیادہ غور و فکر، اس سے زیادہ تحقیق وہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ کی جائے، واجب نہیں ہے. مستحب تب ہے، مستحب کی ایک شرط ہے، ما لم يدل دلیل علی وجوبہ، جب اس کے وجوب پہ دلیل کوئی دلالت نہ کرے تو مستحب ہے. اور اگر کوئی دلیل آ رہی کہ یہ بھی واجب ہے تو پھر لازمی بن جاتا. اب مثال دیتے ہیں مستحب کی کہ کہاں پہ غور فکر کرنا مستحب ہے. کما اذا توقف ازالۃ شبہات المبتلین وحفظ الدین علیہ یعنی اس مستحب، جس طریقے سے کہ باطل گمراہ لوگوں کے جو اشکالات ہیں ان کو دور کرنا موقوف ہو، دین کی حفاظت کی بقا ہو، یہ واجب ہے.
یعنی اس کے وجوب پہ دلیل قائم ہے، مستحب کی مثال نہیں ہے، یہ معلم یدلہ دلیل علی وجوبہ کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ گمراہ لوگوں کے شبہات ہیں ان کو دور کرنا موقوف ہو، دین کی حفاظت موقوف ہو علیہ اس دلیل پر، تو فیج علی الخواص، تو مخصوص لوگوں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پر ضروری ہے کہ ان یزید فی المراتب، کہ مراتب معرفت و تحقیق و غور و فکر میں بڑھیں، حتی یتمکن لہم ذالک، تاکہ ان کے لیے ممکن ہو خواص کے لیے ذالک ان شبہات کا جواب دے سکیں اور دین کی حفاظت کر سکیں۔ وَيَتَحَقَّقُ الْوَاجِبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ مُطْلَقًا، اب معرفت کا وجوب ضروری ہے، ہو جاتا ہے، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، یہ حاصل ہوگا کہ علم حاصل ہو مطلقاً کسی بھی طریقے سے۔ اب علم حاصل کرنا یعنی علم کے ذریعے سے ہوگی۔ اب علم و معرفت حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں، سواء کان میں دلیل فلسفی، چاہے دلیل فلسفی و منطقی کے ذریعے سے، برہان سے کے ذریعے سے، جس طرح کی ان کی وضاحت بھی آ رہی ہے آگے، اول کلامی یا دلیل کلامی کے ذریعے سے، اول عقلائی یا دلیل عقلی کے ذریعے سے ہو، او غیر ذالک من الطرق، یا اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں معرفت و علم حاصل کرنے کے ان کے ذریعے سے ہو، الا سوائے اذا ورد النہی عن سلوک طریق انکار، سوائے کہ جب نہیں آئی ہو اگر کسی مخصوص راستے پر چل کے معرفت حاصل کرنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں نہیں چلنا۔ فلا مدفع لضر المحتمل، فلا مدفع لضر المحتمل، بس تو اگر ایسے راستے پہ چلا جائے گا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو جائے گی، نہیں پائی جائے گی کہ جو دور کر سکے ضرر محتمل کو۔ فالاولا، بس بہتر یہ ہے کہ هو الاقتصار علی المحکمات من البراہین والادلۃ، کہ یہ تمام ذرائع معرفت میں سے اکتفا کرنا چاہیے جو محکمات ہیں، محکمات اللہ وغیرہ متشابہات کے مقابلے میں، یعنی جن کی دلالت واضح ہے، صاف ہے، ہر عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اور برہان و دلیل ادلہ ہیں، تاکہ یدفع احتمال الضرر، یا یدفع احتمال الضرر، تاکہ دور ہو سکے ضرر اخروی کا احتمال، ویحصل شکر المولا المنعم، اور تاکہ حاصل ہو سکے اس نعمت دینے والے مولا کا شکر جس نے ہمیں نعمت دی ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ الْحِسِّيَّةُ وَالتَّجْرِبِيَّةُ الَّتِي تُسَمَّى عِندَ الْغَرِبِينَ بِالْعِلْمِ التَّجْرِبِي، وہ معرفت حسی یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے ہوتی، جسے مغربی لوگ، یورپی لوگ علم تجربی کہتے ہیں، سائنس و میڈیکل جس کے زمرے میں آتے ہیں، فلا يجوز الاکتفاء بها فی المسائل الاعتقادیۃ، ان معرفت حسی و تجربی پر اعتقادی مسائل میں، یعنی اصول الدین میں ان پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے، چونکہ فإن العلم التجربی لا يكشف الا عما يمكن تجربته احساسه، علم تجربی کسی چیز کو واضح نہیں کرتا، کشف نہیں کرتا، سوائے وہ چیز جو اس کے تجربے میں آ سکے، اس کے احساسات کے دائرے میں آ سکے۔ فما لا یکن کذالک، جو کہ تجربے اور حس کے دائرے میں نہیں آ رہی چیز، کا وجود اللہ تعالی، خدا کا وجود، کیسے تجربے، کیسے کون سی لیبارٹری میں آ سکتا ہے، کون سے حواس خمسہ کے دائرے میں آ سکتا ہے، قطعاً نہیں آ سکتا۔ صفات خدا، معاد، قیامت وغیرہ ما من الامور الغیبیۃ التی، یہ چیزیں ان امور غیبیہ میں سے ہیں، لا یمکن احساسها و تجربتها، کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو محسوس کیا جا سکے یا ان کا تجربہ کیا جا سکے، خارج حیطۃ التجربۃ والاحساس، یہ باہر ہیں دائرہ تجربے سے اور دائرہ احساس سے۔ فلا یکشف وجودہ او عدمہ بالعلم التجربی، بس ان چیزوں کا، یہ امور غیبی کا ہونا یا نہ ہونا، علم تجربی، علم سائنس کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہو سکتا، ثابت نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب ثابت نہیں ہو سکتا تو سائنس کے لیے بھی یہ حق نہیں پہنچتا، علم تجربی کے لیے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آ کے وہ صفات الہی، وجود الہی، معاد و قیامت و نبوت و رسالت و برزخ کا آ کے انکار کریں، چونکہ یہ ان کے دائرے تحقیق سے باہر ہے، اور ہر علم کا یہ تقاضا ہے کہ جو اس کے دائرے تحقیق میں جو چیز آ سکے اس کی نفی یا اس بات کرے، یہ ان کے دائرے تحقیق میں نہیں ہے۔ طلاب کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا، اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ طلب وجوب معرفت کے بارے میں فطری تقاضا، فطری استدلال کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنے گا کہ معرفت حاصل ہونے کے بعد کون سی چیز انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے تیسرا سوال یہ بنے گا کہ معرفت اور علم حاصل کرنے کے کون سے اور کتنے ذرائع ہیں،
ان کی اختصار کے ساتھ وضاحت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔